میرا نام زینت ہے۔ ایک عام سی لڑکی تھی، خواب دیکھتی تھی، ہنستی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن خوشیوں کے وہ دن جیسے پلک جھپکتے ہی ختم ہو گئے۔ میرا شوہر ایک حادثے میں دنیا چھوڑ گیا۔ اس کی میت جب گھر میں آئی تو میں دنیا مافیا سے بیگانہ ہو گئی۔ میری آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں اور میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ میرا ننھا سا بیٹا میرے کپڑوں کو پکڑ کے رو رہا تھا اور بار بار پوچھ رہا تھا، امی ابو کہاں گئے، وہ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ میرے پاس اس معصوم کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ گھر کے صحن میں جنازہ رکھا ہوا تھا۔ رشتہ دار آتے، تعزیت کرتے اور چلے جاتے، لیکن میرے قریب بیٹھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میری ساس بلند آواز میں رونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ اس کے آنسوں میں دکھ سے زیادہ دکھاوا تھا۔ وہ بار بار کہتی، ہائے میرا بیٹا ہمیں کس حال میں چھوڑ گیا، لیکن اس کی نظریں مجھے دیکھ کے سختی سے بدل جاتی، جیسے وہ مجھے اس موت کی وجہ سمجھ رہی ہو۔ دیورانی کونے میں کھڑی پڑوس کی عورتوں کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی، اب یہ ہمارے سر پہ بوجھ بن کے رہے گی، دیکھ لینا یہ عورت ہمارے سکون کو برباد کر دے گی۔ اس کے جملوں نے میرا دل کاٹ دیا۔ میں ابھی شوہر کے غم میں ڈوبی ہوئی تھی اور یہ لوگ میرے جینے کے اسباب ختم کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا۔ میں نے بیٹے کو گود میں لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بار بار کہتا، امی ابو کل آئیں گے نا؟ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے ہمت کر کے کہا، بیٹا ابو اللہ کے پاس گئے ہیں، وہاں سے وہ ہم پہ نظر رکھیں گے، تمہیں ان کی بات ماننی ہے اور اچھا انسان بننا ہے۔ میرا بیٹا معصومیت سے بولا، امی میں بڑا ہو کے آپ کو خوش رکھوں گا، ابو کی طرح بہادر بنوں گا۔ اس کے الفاظ میرے زخموں پہ مرہم جیسے لگے، مگر آنکھوں کے آنسو نہ رک سکے۔ شوہر کے جانے کے بعد ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ساس اور دیورانی کا اصل چہرہ پوری طرح سمجھ آ گیا۔ ایک صبح میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، الماری کھول کے زیور اور کپڑوں کو ایک جگہ جمع کر رہی تھی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو میرے شوہر نے اپنی زندگی میں مجھے دی تھی، ان کے ساتھ میری یادیں جڑی تھیں۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور دیورانی اندر آ گئی، اس کے ساتھ ساس بھی تھی۔ ساس نے سرد لہجے میں کہا، یہ سب سامان ہمارا ہے تو اب اس پہ کوئی حق نہیں رکھتی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، یہ میرا جہیز اور میرا حق ہے، اسے مجھ سے مت چھینو۔ دیورانی نے ہنستے ہوئے کہا، اب دیکھتے ہیں کیسے جیتی ہو، یہ سب سامان ہم لے جا رہے ہیں۔ اس نے الماری سے کپڑے نوچ کے باہر پھینکنے شروع کر دیا اور زیور کا ڈبہ بھی چھین لیا۔ میں نے روکنے کی کوشش کی تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ بیٹا خوف زدہ ہو کے میرے پیچھے چھپ گیا اور معصومیت سے بولا، امی یہ خالہ ہمارا سامان کیوں لے جا رہی ہیں؟ میرا دل کٹ گیا لیکن میں نے ضبط کیا۔ ساس نے سختی سے کہا، زیادہ زبان نہ چلانا، اب سے یہ کمرہ بھی تمہارا نہیں، تم اور تمہارا بیٹا اسٹور روم میں رہو گے۔ میں نے حیرت سے کہا، امی یہ کیسا فیصلہ ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ ساس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور نوکر کو بلا کے کہا، ان کے لیے جگہ وہی ہے جہاں پرانے سامان رکھے جاتے ہیں۔ نوکر نے ہمارے کپڑے اور چند ضروری چیزیں اٹھائیں اور ہمیں زبردستی اسٹور روم کی طرف لے گیا۔ اسٹور روم کی حالت دیکھ کے میری روح کانپ اٹھی۔ تنگ سا کمرہ، بسیدہ دیواریں، چھت سے جالے لٹک رہے تھے، کمرے میں ہوا کے گزر کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بیٹا میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کے بولا، امی کیا ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے؟ میں نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہم یہاں کچھ دن گزار لیں گے، پھر اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ میں نے بیٹے کو اپنے قریب کیا اور اس کے خوف کو دبانے کی کوشش کی۔ اس کمرے میں ہم نے پہلا دن بڑی مشکل سے گزارا۔ رات کو بیٹا بار بار اٹھ کے کہتا، امی سانس نہیں آ رہی۔ میں پنکھا ڈھونڈنے لگی لیکن وہاں کچھ نہیں تھا، ہاتھ سے ہوا دیتی رہی تاکہ وہ سو جائے۔ اگلی صبح میں نے پانی لینے کی کوشش کی تو دیورانی نے طنزیہ لہجے میں کہا، پانی چاہیے؟ پہلے آنگن صاف کرو، پھر کچن میں جھاڑو دو، تب پانی ملے گا۔ میں نے خاموشی سے اس کا کہا مان لیا۔ بیٹے کو کھیلنے کی اجازت نہیں تھی، اگر وہ آنگن میں جاتا تو دیورانی چیخ کے کہتی، اسے اندر رکھو، ہمارے بچوں کے ساتھ نہ ملنے دینا۔ کبھی کبھار وہ معمولی بات پہ بیٹے کو تھپڑ بھی مار دیتی۔ ایک دن بیٹا کھیلتے کھیلتے گر گیا اور اس کے گھٹنے سے خون بہنے لگا۔ میں بھاگی مگر دیورانی نے سخت لہجے میں کہا، یہ بچہ بہت ضدی ہے، اسی لیے ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، یہ معصوم ہے، آپ کے دل میں رحم کیوں نہیں آتا؟ وہ ہنس کے بولی، رحم ان کے لیے ہوتا ہے جن کے پیچھے کوئی ہو، تمہارے پیچھے کون ہے؟ یہ جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح لگا۔ ساس ان سب باتوں پہ خاموش رہتی۔ جب میں شکایت کرتی تو وہ کہتی، یہ سب تمہارے نصیب کی بات ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ خود دیورانی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ کچھ دن بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ دیورانی نے گھر کی عورتوں کو بلا کر سب کے سامنے کہا، یہ عورت بھکاری ہے، یہ ہمارے سہارے جی رہی ہے۔ سب عورتیں ہنسنے لگیں۔ میں نے بیٹے کا ہاتھ تھام لیا اور خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ اندر آ کے میں نے اپنے آنسو چھپائے مگر بیٹے نے دیکھ لیا۔ اس نے میرے چہرے کو چھو کے کہا، امی آپ روئے نہیں، میں بڑا ہو کر سب کو دکھاؤں گا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور کہا، اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ رات کو جب وہ سونے لگا تو اس نے کہا، امی میں بڑا آدمی بنوں گا، میں آپ کو ان سب سے نجات دلاؤں گا۔ اس کی آواز میں معصومیت کے ساتھ عزم بھی تھا۔ میں نے
اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور سوچا شاید یہی بچہ میری امیدوں کا چراغ ہے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے، ہر دن ایک نئی آزمائش لے کے آتا، لیکن بیٹے کی باتیں میری ہمت بڑھاتی رہیں۔ میں جانتی تھی کہ یہ کمرہ اندھیرے سے بھرا ہے، مگر میرے بیٹے کے خوابوں میں روشنی ہے، اور میں اس روشنی کو کبھی بجھنے نہیں دوں گی۔ اسٹور روم میں گزرتے دن اور راتوں نے مجھے یہ احساس دلایا کہ اب اگر میں نے اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کیا تو مجھے اندھیروں میں دب کے رہ جائے گا۔ دوسرے دن صبح میں نے خود سے فیصلہ کیا، میں اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے کسی بھی قسم کی مزدوری کروں گی۔ میں نے ایک پرانے صندوق سے اپنی سلائی مشین نکالی جو زنگ آلود ہو چکی تھی، دھاگے کی کچھ ریلیں اور ٹوٹی ہوئی کینچی اکٹھی کی اور درزی کے کام کا ارادہ کر لیا۔ میں نے محلے کی چند عورتوں کو کہا کہ اگر چاہیں تو اپنے کپڑے میرے پاس سینے کے لیے چھوڑ جائیں۔ ایک عورت نے ہچکچاتے ہوئے کہا، زینت بہن، اگر تم یہ کام کر سکتی ہو تو میں اپنے بچوں کے کپڑے تمہیں دے دوں گی۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، میں پوری محنت سے کروں گی۔ پہلی بار جب میں نے کپڑے سی کے دیے تو اس عورت نے کہا، کام تو اچھا ہے لیکن قیمت آدھی ہی ملے گی۔ میں نے بنا جھجک کے ہاں کر دی۔ دل کو دکھ ضرور ہوا مگر پیسہ کمانا ضروری تھا۔ شام کو جب پہلی مزدوری ملی تو میں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں روپے رکھے اور کہا، یہ ہماری محنت کی کمائی ہے۔ وہ خوشی سے بولا، ابی اب ہم کھانا خرید سکیں گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی اور دل میں سکون محسوس کیا۔ کچھ دن بعد کپڑوں کی سلائی سے گزارا کم پڑا تو میں نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھونا اور جھاڑو پوچھا کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے محلے کے ایک گھر میں برتن دھوئے۔ مالک نے کہا، بی بی یہ کام تمہارے بس کا نہیں، تم تو شریف گھرانے کی لگتی ہو۔ میں نے ہنس کے جواب دیا، بیٹی کی پڑھائی کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ وہ لمحہ میرے لیے تکلیف دہ بھی تھا اور حوصلہ افزا بھی۔ میرا بیٹا اکثر کہتا، امی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، میں بھی محنت کروں گا۔ میں نے سختی سے کہا، نہیں، تمہارا کام صرف پڑھائی ہے، اگر تم پڑھو گے نہیں تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ ضد کرتا لیکن آخرکار میری بات مان لیتا۔ دن رات کی محنت کے باوجود ہمارا پیٹ مشکل سے بھرتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ دن بھر کی مزدوری کے بعد بھی صرف 2 روٹیاں اور تھوڑی دال نصیب ہوتی۔ بیٹا کہتا، امی آپ کھائیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں مسکرا کے اس کے ہاتھ میں روٹی رکھ دیتی اور کہتی، بیٹا تمہارے کھانے سے ہی مجھے سکون ملتا ہے۔ محلے میں دیورانی نے نئی چال چلی۔ وہ عورتوں سے کہنے لگی، یہ بیوہ بد کردار ہے، مزدوری کے بہانے مردوں کے گھروں میں جاتی ہے۔ کچھ عورتیں ان باتوں پر یقین کرنے لگیں۔ ایک دن میں ایک گھر میں کام کر رہی تھی تو ایک پڑوسن نے طنزیہ کہا، زینت زیادہ عزت کا ڈھونگ مت رچاؤ، ہم سب جانتے ہیں تم کیوں لوگوں کے گھروں میں جاتی ہو۔ میرے کان جلنے لگے مگر میں نے خاموشی اختیار کی۔ دل ٹوٹ کے رہ گیا مگر میں نے خود کو مضبوط بنایا۔ بیٹے کے اسکول کی فیس جب آئی تو میرے پاس پیسے کم تھے۔ میں نے اپنی 1-2 قیمتی چادریں اور کپڑے بیچ دیے۔ پیسے ہاتھ میں آتے ہی میں نے اسکول جا کے فیس جمع کرائی۔ بیٹا خوشی سے بولا، امی آپ نے میری فیس دے دی، اب میں پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے اس کی پیشانی چوم کے کہا، ہاں بیٹا تمہیں پڑھنا ہے، تمہیں بڑا بننا ہے۔ اسکول میں بیٹے کی محنت رنگ لانے لگی۔ وہ دن رات پڑھائی کرتا، کبھی دیر رات تک بیٹھا رہتا، کبھی صبح سویرے اٹھ کے کتابیں دہراتا۔ اساتذہ نے ایک دن مجھے بلا کے کہا، بی بی آپ کا بیٹا بہت ذہین ہے، اگر ایسے ہی محنت کرتا رہا تو ایک دن بڑا مقام حاصل کرے گا۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ یہ کامیابیاں ساس اور دیورانی کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ وہ دونوں رات کو بیٹھ کے منصوبے بناتی۔ ایک دن میں نے کچن میں سنا، دیورانی کہہ رہی تھی، اگر یہ بچہ پڑھ گیا تو کل کو ہمارے لیے مسئلہ کھڑے کرے گا، اسے کسی نہ کسی طرح پڑھائی سے روکنا ہوگا۔ ساس نے کہا، ہاں کل سے اس کے اسکول جانے میں رکاوٹ ڈالو۔ یہ سن کے میرے قدم کام گئے۔ گھر آ کے میں نے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا تمہیں اور زیادہ محنت کرنی ہوگی، دنیا چاہے کچھ بھی کہے، تمہارے خواب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ معصومیت سے بولا، امی میں آپ کی دعا سے سب کچھ کر لوں گا۔ رات کو میں نے قرآن کھولا اور دل سے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو بڑا مقام دے، میرے آنسوں کو رائگاں نہ جانے دے۔ بیٹا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور پڑھائی کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی، شاید یہی بچہ ایک دن میرا وقار واپس لوٹائے گا۔ محلے میں میری مزدوری اور بیٹے کی محنت کے چرچے ہونے لگے۔ چند لوگ ہماری محنت کی تعریف کرتے مگر گھر کے اندر فضا دن بدن زہر آلود ہو رہی تھی۔ ایک صبح میں نے دیکھا کہ دیورانی کچن میں کچھ ڈھونڈ رہی ہے اور بار بار تیز نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی ہے۔ دوپہر کے وقت اچانک وہ آنگن میں چیخنے لگی، چوری ہو گئی، میرے سونے کا کڑا غائب ہے۔ سب گھر والے بھاگ کے جمع ہو گئے۔ ساس نے گھبراہٹ دکھاتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو گیا؟ دیورانی نے براہ راست انگلی میرے بیٹے کی طرف اٹھائی اور زور سے چلائی، یہی ہے چور، ماں کی طرح بے غیرت۔ میرا بیٹا سہم گیا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بولا، میں نے کچھ نہیں کیا اللہ کی قسم، مگر کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ ساس نے فوراً کہا، میں جانتی تھی یہ بچہ ایک دن گھر کی عزت خاک میں ملائے گا۔ میں نے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیا اور کہا، میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا، تم لوگ کیوں الزام لگا رہے ہو؟ مگر دیورانی نے مجھے دھکا دیا اور کہنے لگی، خاموش رہ، تیرے گھر میں کوئی تجھے ماننے والا نہیں،
देवर ने बीच बचाव करने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ सास के शोर में दब गई। मेरे बेटे को कमरे में घसीट के ले जाया गया, वहाँ उसे मारा गया, कपड़ों पे निशान पड़ गए। मैं बाहर दरवाजे पे खड़ी चीखती रही, मेरे बच्चे को मत मारो, वो बेकसूर है, मगर कोई न माना। थोड़ी देर बाद जब वो जख्मों से चूर वापस आया तो मेरे आंसू थमे नहीं, मगर बेटा धीरे से बोला, अम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ, आप फिक्र न करें। उसके चेहरे की मासूमियत और सब्र मेरे लिए एक हौसला बन गए थे। उसी दिन के बाद से बेटे ने अपने कमरे में ज़्यादा वक्त किताबों के साथ गुजारना शुरू कर दिया। वो शाम ढले चिराग जला के बैठ जाता और रात गए तक पढ़ता। मैं कई बार कहती, बेटा थोड़ा आराम कर लो, मगर वो जवाब देता, अम्मी जब तक मैं बड़ा नहीं बन जाता आराम नहीं करूँगा। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ने लगे, मगर उसके अज़म में कमी ना आई। इम्तिहान करीब आ रहा था। मैंने उसके लिए पुरानी कॉपियाँ और किताबें उधार लेके फराहम की। उस्ताद ने एक दिन कहा, ये बच्चा बहुत तेज़ है, बस मेहनत जारी रखे। बेटा खुशी से बोला, अम्मी सर ने कहा है मैं इम्तिहान में अच्छे नंबर लाऊंगा। मैंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। इधर घर में देवरानी और सास ने नई चाल चलनी शुरू कर दी। वो बार बार मेरे बेटे को छोटे छोटे कामों में उलझा देती। कभी कहती आटा पीस दो, कभी हुक्म देती पानी भर के लाओ, और अगर वो इनकार करता तो कहती किताबें पढ़ के क्या करेगा, आखिरकार नौकर ही बनेगा। बेटा खामोश रहता और वापस पढ़ने बैठ जाता। इम्तिहान के दिन करीब आए तो घर का माहौल और भी कशीदा हो गया। इम्तिहान के दिन वो सुबह सवेरे उठा। पुराने यूनिफॉर्म में जूतों के तस्मे बार बार खुल जाते थे। मैंने उसकी पेशानी पे हाथ रख के दुआ दी और कहा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। वो एतमाद से बोला, अम्मी फिक्र न करे, मैं सब ठीक कर लूँगा। इम्तिहान के दिन वो कमरे से निकलता तो देवरानी पीछे से कहती, जा नाकाम होके वापस आना, मगर वो पीछे पलट के नहीं देखता। चंद दिनों तक इम्तिहान चलते रहे। हर रोज़ वापस आके कहता, अम्मी पेपर अच्छा हुआ, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती। जब इम्तिहान ख़त्म हुए तो मैंने कुरान के साथ नफल पढ़े और दुआ की कि अल्लाह मेरे बेटे को सुरखरू करे। नतीजे के दिन का इंतज़ार बहुत तवील था। देवरानी और सास रोज़ मोहल्ले में कहती, ये लड़का नाकाम होगा, देखना, इसकी माँ जितना भी ख्वाब देख ले, हकीकत अलग है। मैं चुप रहती और सिर्फ दुआ करती। आखिर वो दिन आ गया। बेटे ने दौड़ते हुए कमरे में आके कहा, अम्मी नतीजा आ गया है। मेरी सांस रुक गई। मैंने कहा, क्या हुआ बेटा? उसने कागज़ मेरे सामने रखा और खुशी से चीखा, अम्मी मैं पूरे शहर में टॉप कर गया हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसे गले से लगा लिया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी मेहनत नहीं अल्लाह की मेहरबानी है। उस खुशी के मौके पे देवरानी का चेहरा देखने लायक था। वो सकते में आ गई। उसके लबों से बस इतना निकला, ये कैसे हो सकता है? सास ने भी नज़रें झुका ली। पूरा मोहल्ला बेटे की कामयाबी पे मुबारकबाद देने आया। लोग कहने लगे, ज़ीनत बहन तुमने कमाल कर दिखाया, बेटे को इतना पढ़ाया कि उसने पूरे शहर में नाम रोशन किया। मैंने आंखों में आंसू लिए कहा कि मेरे बेटे की मेहनत और अल्लाह का करम है। बेटा खुशी से बोला, अम्मी ये तो शुरुआत है, अभी मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ। उसके लहजे में इतना एतमाद था कि मुझे यकीन हो गया ये बच्चा ही मेरा वकार वापस दिलाएगा। बेटी की कामयाबी की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। अखबार में उसका नाम आया और स्कूल के बाहर उसके पोस्टर भी लगे। लोग मुबारकबाद देने आते तो मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता, मगर ये खुशी हमारे घर के अंदर आग बन गई। देवरानी जल भुन के हर एक से कहती, ये सब नंबर नाजायज़ तरीके से लिए हैं, पैसे दे के पास हुआ है। कुछ औरतें उसकी बातों में आ गईं। जब मैं पानी भरने मोहल्ले के नलके पे गई तो एक औरत ने तंजिया कहा, ज़ीनत बहन बेटे ने तो बड़ा कमाल कर दिखाया, मगर सच ये है कि ऐसे नंबर तो सिफारिश के बगैर नहीं आते। मैंने लब भींच लिया और चुपचाप अपने बर्तन भर के वापस आ गई। दिल जख्मी था मगर ज़ुबान बंद। मैट्रिक में कामयाबी के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया। दाखिले के दौरान माली मुश्किलात फिर सामने आईं, मगर अल्लाह ने रास्ता बनाया। बेटे को मेरिट की बुनियाद पर स्कॉलरशिप मिल गई। जब उसने मुझे ये खबर सुनाई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, बेटा आज तुम्हारे अब्बा भी फ़ख्र करते, काश वो ये दिन देख पाते। बेटे ने मेरा हाथ थाम के कहा, अम्मी वो हमें देख रहे हैं, मैं उनका नाम रोशन करूँगा। कॉलेज की ज़िंदगी ने उसकी शख्सियत को और निखारा। असातिज़ा उसकी जहानत पे हैरान रहते। इधर घर में साजिशों का बाजार गर्म था। देवरानी कभी उसके जूते छुपा देती ताकि वो वक्त पे कॉलेज ना जा सके, कभी उसके बैग में पुरानी कॉपियाँ डाल देती और फिर कहती यही इसकी असलियत है। सास भी मोहल्ले की औरतों को कहती ये लड़का नाफरमान है, पढ़ लिख के क्या करेगा, कल को हमें ही धिक्के देगा। एक दिन जब बेटा कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था तो देवरानी ने उसका यूनिफॉर्म पानी में भिगो दिया। वो भीगे कपड़ों के साथ मेरे पास आया और बोला, अम्मी ये सब जानबूझ के किया गया है। मैंने उसके लिए पुराने कपड़े निकाले और कहा, बेटा कपड़े नहीं पढ़ाई अहम है, जा वक्त ज़ाया ना कर। वो पुराने कपड़ों में ही निकल गया, मगर उसके कदमों में हिचकिचाहट नहीं थी। एक और दिन इम्तिहान के करीब था। बेटे ने रात भर पढ़ाई की। सुबह उसके कमरे में शोर मचा के किताबें गायब हैं। देवरानी ने सबके सामने कहा, देखा किताबें खुद ही कहीं रख के भूल गया, पढ़ाई का ढोंग रचाता है। मगर बेटा खामोशी से अपने नोट्स दोबारा तैयार करने लगा। मैंने कहा, बेटा तुम थक जाओगे। वो मुस्कुरा के बोला, अम्मी जो अल्लाह चाहेगा वही होगा।
کالج کے پہلے سال کے امتحان میں بیٹا پھر شاندار نمبروں سے کامیاب ہوا۔ اساتذہ نے اسے اسکالرشپ جاری رکھنے کی سفارش کی۔ جب اس نے مجھے نتیجہ دکھایا تو میں نے قرآن پر سجدہ شکر ادا کیا۔ میں نے کہا بیٹا اللہ نے ہمارے صبر کو ضائع نہیں کیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا امی یہ ابھی شروعات ہے، ایک دن میں سب کو شرمندہ کر دوں گا۔ دیورانی اور ساس نے پھر سازش کی۔ انہوں نے دیور کو اکسایا اسے پڑھنے نہ دو، یہ کل کو بڑا ہو کے ہم سب کو گھر سے نکال دے گا۔ دیور نے کچھ لمحے سوچا مگر ہمت نہ ہوئی۔ وہ آہستہ سے میرے پاس آ کے بولا بھابھی احتیاط کرنا، یہ دونوں تمہارے خلاف نئی چالیں چل رہی ہیں۔ میں شکر گزار نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی اور کہا میں صرف اللہ پہ بھروسہ کرتی ہوں۔ کالج کے امتحانات کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ باہر دنیا میرے بیٹے کی کامیابی کی تعریفیں کر رہی تھی مگر گھر کے اندر نفرت اور حسد کی آگ جل رہی تھی۔ انہی دنوں ایک دن دیور پرانے کاغذات دیکھنے کے لیے چھت پہ گیا۔ پرانے صندوق کو کھولتے ہی دھول اڑنے لگی۔ اس نے کپڑوں اور بصیرہ کتابوں کے نیچے سے کچھ پرانے لفافے نکالے اور ان میں سے ایک لفافہ خاص طور پہ اس کی نظر میں آیا۔ لفافہ زرد پڑ چکا تھا اور اس پہ شوہر کے دستخط موجود تھے۔ تجسس کے مارے اس نے اسے کھولا تو اندر وصیت نامہ تھا۔ پڑھتے ہوئے اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ جائیداد بیوہ اور اس کے بیٹے کے نام ہے۔ دیور نے کئی بار کاغذ پڑھا تاکہ یقین کر سکے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا یہ کیسے ممکن ہے؟ برسوں سے ماں کہہ رہی ہے کہ جائیداد میرے نام ہے۔ شام کو وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور کہا امی یہ وصیت نامہ کیا ہے؟ اس میں تو صاف لکھا ہے کہ گھر اور زمین بھابھی اور ان کے بیٹے کے نام ہے۔ ساس کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کاغذ چھیننے کی کوشش کی اور غصے سے کہا یہ سب پرانی باتیں ہیں، اس کاغذ کو بھول جاؤ۔ دیور حیران ہو کے بولا مگر امی آپ نے یہ حقیقت کیوں چھپائی؟ ساس نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا زیادہ سوال نہ کرو، جو میں کہتی ہوں وہی سچ ہے۔ یہ سب باتیں دیورانی نے بھی سن لی۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو اپنے شوہر کو بہکانے لگی، دیکھا تمہاری ماں نے تمہیں بھی دھوکہ دیا، اگر یہ کاغذ باہر نکل آیا تو ساری جائیداد اس بیوہ کے نام ہو جائے گی، ہمیں اب اور بھی سخت ہونا پڑے گا۔ دیور خاموش رہا مگر اس کے دل میں شکوک پیدا ہو چکے تھے۔ مجھے یہ سب کچھ اگلے دن پتہ چلا۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ دیور آہستہ سے میرے پاس آیا اور بولا بھابھی مجھے کچھ کاغذ ملے ہیں، آپ کے شوہر نے جائیداد آپ کے اور آپ کے بیٹے کے نام کر دی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے کپڑوں کا کونا پکڑ کے آنکھوں سے آنسو صاف کیا اور دھیرے سے کہا کیا تمہیں یقین ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا امی نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا یہ پرانی باتیں ہیں۔ میرا دل کام گیا۔ برسوں سے جو دکھ سہ رہی تھی اب اس پہ یہ زخم نیا تھا۔ میں نے سوچا تو یہ سب سازش پہلے دن سے تھی، میرے حق کو چھین کے مجھے بھکاری بنا دینا، مگر میں نے اپنے بیٹے کے سامنے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ رات کو جب ہم اسٹور روم میں بیٹھے تھے تو بیٹا پڑھتے پڑھتے میرے پاس آیا اور بولا امی آپ اداس لگ رہی ہیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا بیٹا بس کچھ پرانی یادیں ہیں۔ وہ معصومیت سے بولا امی آپ فکر نہ کریں، ایک دن انصاف ضرور ملے گا۔ دیورانی کا رویہ اب اور بھی سخت ہو گیا۔ وہ ہر چھوٹی بات پہ مجھے تانے دیتی۔ ایک دن اس نے سب کے سامنے کہا یہ عورت سمجھتی ہے اس کا بیٹا بڑا افسر بن جائے گا، پہلے اسے کھانے کو تو دو پھر خواب دیکھنا۔ میں نے خاموشی سے پانی کے برتن اٹھائے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیٹا سب سن رہا تھا۔ اس نے کتابیں بند کر کے کہا امی میں یہ سب یاد رکھوں گا، میں سب کو ایک دن جواب دوں گا۔ ادھر دیور کے دل میں بھی کشمکش بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ سوچتا کہ کاغذ سچ ہے، کبھی ماں کی باتیں یاد آ جاتی۔ ایک دن اس نے پھر کاغذ پڑھا اور بولا یہ تو واضح ہے ہم سب نے ایک بیوہ کے حق پہ قبضہ کر کے ظلم کیا۔ دیورانی نے غصے سے کہا یہ سب چھوڑ دو ورنہ تمہارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا۔ اسے بہکانے میں کامیاب رہی لیکن دیور کا ضمیر اب جاگنے لگا تھا۔ بیٹی کی پڑھائی کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ لائبریری سے کتابیں لے کے آتا اور رات دیر تک پڑھتا۔ ایک دن میں نے اسے تھکا ہوا دیکھا اور کہا بیٹا تھوڑا آرام کر لو۔ وہ بولا امی وقت بہت قیمتی ہے، اگر میں ابھی محنت نہیں کروں گا تو ہم اپنا حق کبھی واپس نہیں لے سکیں گے۔ اس کی باتیں سن کے میں نے دل ہی دل میں دعا کی۔ میں نے وصیت کا راز اپنے سینے میں چھپا لیا، کسی کو کچھ نہ بتایا۔ ہر رات قرآن کے سامنے دعا کرتی یا اللہ میرے بیٹے کو کامیاب بنا، اس کے ذریعے میرا حق واپس دلا دے۔ دیورانی مجھے دیکھ کے ہنستی اور کہتی دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں مسکرا کے جواب دیتی میرا رب سب سننے والا ہے۔ یہ سب حالات نے مجھے تھکا دیا تھا مگر بیٹے کی امید میرا سہارا تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا جو مجھے یقین دلاتا کہ یہ بچہ ایک دن سب کے سامنے سچائی ثابت کرے گا۔ وصیت کا کاغذ میری خاموش طاقت بن گیا اور بیٹے کی محنت میری دعا کا جواب۔ یونیورسٹی کے امتحانات ختم ہوئے، نتیجہ آیا تو میرا بیٹا سب مضامین میں بہترین نمبروں سے کامیاب ہوا۔ پرنسپل نے سب کے سامنے اس کا نام لے کے کہا یہ لڑکا ہمارے ادارے کی پہچان ہے۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اسی روز چند اساتذہ نے اسے علیحدہ بلا کے کہا بیٹا تمہیں CSS کے امتحان کی تیاری کرنی چاہیے، تمہاری صلاحیت اس امتحان کے لائق ہے۔ جب وہ شام کو گھر آیا تو اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا۔ اس نے مجھے بٹھا کے کہا امی سر کہتے ہیں مجھے CSS کرنا چاہیے۔ میرا دل کام گیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ امتحان بہت مشکل ہے، بڑے بڑے لوگ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، مگر میں نے اسے دیکھ کے کہا بیٹا
اگر تم نے فیصلہ کیا ہے تو میں اللہ پہ بھروسہ کر کے تمہاری ہمت بڑھاؤں گی۔ دیورانی نے جب یہ بات سنی تو ہنسنے لگی۔ وہ کمرے میں آ کے اونچی آواز میں بولی، ایک کبھی کامیاب نہیں ہوگا، CSS اس کی اوقات نہیں، یہ تو بس کتابیں گھسنے والا ہے۔ ساس نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، ہاں افسر بننے چلا ہے، پہلے اپنے حالات تو دیکھ لو۔ ان کے تانے میرے دل کو چیرتے تھے، مگر میں نے بیٹے کو کہا، تم ان کی باتوں پہ کان نہ دھرو، اللہ نے چاہا تو سب ممکن ہے۔ بیٹے نے پڑھائی کے لیے شہر کی بڑی لائبریری جانا شروع کیا۔ وہ صبح جلدی نکلتا اور شام کو واپس آتا، کبھی کبھی تو کھانا بھی بھول جاتا۔ میں اس کے لیے کپڑے سیتی تاکہ کچھ پیسے جمع کر کر کے نئی کتابیں خرید سکوں۔ ایک دن میں نے دوپٹہ فروخت کیا تاکہ اس کے لیے مطالعے کا نیا نوٹ بک خرید سکوں۔ جب میں نے وہ نوٹ بک اس کے ہاتھ میں رکھی تو وہ حیرت سے بولا، امی آپ نے پھر اپنی چیزیں بیچ دیں؟ میں نے ہنس کے کہا، یہ سب تمہارے لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے پڑھنے بیٹھ گیا۔ کچھ دن بعد ایک اور آزمائش آئی۔ امتحان کی تیاری کے دوران گھر والوں نے بار بار اس کے کمرے میں شور مچانا شروع کر دیا۔ دیورانی جان بوجھ کے رات کو برتن گراتی، بچے شور کرتے تاکہ وہ پڑھ نہ سکے۔ میں نے ایک دن اس سے کہا، بیٹا آنگن میں مت پڑھا کرو، کمرے کا دروازہ بند کر لو، مگر وہ بولا، امی شور مجھے روک نہیں سکتا۔ وہ چراغ جلا کے گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ دیور کبھی کبھی اس کے پاس آ کے کہتا، بھتیجے یہ امتحان بہت کٹھن ہے، تم بہت چھوٹی جگہ سے ہو۔ مگر بیٹا جواب دیتا، چچا خواب چھوٹے یا بڑے نہیں ہوتے، انسان کی ہمت ہی اسے کامیاب بناتی ہے۔ یہ سن کے دیور خاموش ہو جاتا۔ ساس اکثر محلے کی عورتوں کو بلا کے کہتی، دیکھو یہ لڑکا دن رات کتابیں گھس رہا ہے، جیسے ہی ناکام ہوگا تب ہمیں مزہ آئے گا۔ عورتیں کہا لگاتی اور میں دل ہی دل میں صبر کرتی، مگر بیٹے کا عزم ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ ایک دن بیٹا لائبریری سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ زخمی تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ اس نے کہا، امی لائبریری میں جگہ کم تھی، زمین پہ بیٹھ کے پڑھا، میز کرسی بھرے ہوئے تھے، میرا دل رو رہا تھا، مگر میں نے کہا یہی محنت کل رنگ لائے گی۔ وہ بولا، امی مجھے یقین ہے۔ میں نے رات کو پھر قرآن کھولا اور دعا کی، یا اللہ میرا بیٹا کامیاب ہو، اس کے خواب کو حقیقت بنا۔ بیٹا میرے پاس بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، امی ایک دن میں افسر بن کے آپ کو سب کے سامنے فخر سے کھڑا کروں گا۔ میں نے کہا، بیٹا تمہارا یہ خواب ہی میری زندگی ہے۔ امتحان کا دن آخر کار آ ہی گیا۔ صبح سویرے میرا بیٹا تیار ہوا۔ اس کے کپڑے پرانے مگر صاف ستھرے تھے۔ میں نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، یا اللہ میرے بیٹے کے علم میں برکت ڈال۔ وہ مسکرا کے بولا، امی آج سے ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے، دعا کیجیے گا کہ میں سرخرو ہو کے واپس آؤں۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، مگر میں نے اس کے چہرے پہ خوف کا شائبہ بھی نہیں دیکھا۔ وہ پراعتماد قدموں کے ساتھ امتحان کے مرکز کی طرف روانہ ہوا۔ امتحان کے دن طویل اور مشکل تھے۔ وہ روزانہ کئی گھنٹے پیپر دیتا اور شام کو واپس آ کے تھکا ہوا لیکن مطمئن بیٹھتا۔ ایک دن جب وہ واپس آیا تو میں نے پوچھا، بیٹا پیپر کیسا ہوا؟ وہ بولا، امی سب اچھا جا رہا ہے، محنت رنگ لا رہی ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ امتحانات کے دنوں میں گھر کی طرف سے رکاوٹیں اور طنز ختم نہ ہوئے۔ دیورانی کہتی، کتنے دن سے یہ امتحان دے رہا ہے، ناکام ہو کے منہ لٹکائے واپس آئے گا۔ ساس جواب دیتی، ہاں افسر بننے کے خواب تو دیکھ رہا ہے، مگر حقیقت میں یہ ہماری ہنسی کا سامان بنے گا۔ یہ سب سن کے میرا دل دکھتا، مگر میں بیٹے کے سامنے کچھ نہ کہتی۔ مہینے بھر کی محنت کے بعد امتحانات ختم ہوئے۔ اب نتیجے کا انتظار شروع ہوا۔ وہ دن بہت بھاری تھا۔ بیٹا دن رات دعائیں کرتا اور کتابیں پڑھتا رہتا تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ آخر کار وہ دن آیا جس کا ہمیں شدت سے انتظار تھا۔ نتیجہ آن لائن آیا۔ میرا بیٹا گھر دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں پرنٹ شدہ کاغذ تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، امی اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا۔ میں نے کاغذ لیا، اس پہ صاف لکھا تھا کہ وہ پاس ہو گیا ہے۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا، الحمدللہ بیٹا، اللہ نے ہمارے آنسو رائگاں نہیں جانے دیے۔ لیکن اگلے ہی لمحے بیٹے نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، امی یہ بات ابھی سب کو مت بتائیے، میں سب کو سرپرائز دوں گا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ میں نے پوچھا، بیٹا اتنی بڑی کامیابی کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولا، امی ان سب نے ہماری محنت کا مذاق اڑایا، میں چاہتا ہوں سچ ان کے سامنے ایک دن دھماکے کی طرح آئے۔ اسی بات میں اتنا یقین تھا کہ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ چند دن بعد گھر میں عجیب سا ماحول بننے لگا۔ ساس اور دیورانی نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا ناکام ہو گیا ہے۔ وہ دن رات اس پہ طنز اکساتی۔ ایک دن دیورانی نے سب کے سامنے کہا، دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ساس نے کہا لگایا اور کہا، ہاں افسر بننے کے خواب دیکھنے والے کو اب مزدوری کرنی چاہیے۔ میں یہ سب سنتی رہی اور دل ہی دل میں کہتی رہی، وقت آنے دو تم سب دیکھو گے۔ میرے بیٹے کو بھی ان کی باتیں سننے کو ملتی تھی، مگر وہ جواب نہیں دیتا تھا۔
मेरे बेटे को भी उनकी बातें सुनने को मिलती थी, मगर वो जवाब न देता। एक दिन वो हंस के मेरे पास आया और बोला, अम्मी, इनकी हंसी ही मेरे हौसले को और बढ़ाती है। मैंने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी जीत है। मोहल्ले में भी अफवाहें फैलने लगी। देवरानी औरतों को कहती है नाकाम हो गया है इसलिए छुप रहा है। कुछ औरतें मेरे घर आके कहती, ज़ीनत बहन, सुना है तुम्हारा बेटा फेल हो गया। मैंने हंस के जवाब दिया, अल्लाह बेहतर जानता है। वो तंजिया हंस के चली जाती। बेटा ये सब सुन के भी खामोश रहता। एक दिन सास ने गुस्से में कहा, अगर ये लड़का नाकाम हुआ तो इसे घर के काम करने दो। दिन रात किताबें घिसने से कुछ नहीं मिला। देवरानी ने बात आगे बढ़ाई, हाँ, कल से ये आंगन में झाड़ू लगाएगा और हमारे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएगा। बेटे ने मेरी तरफ देखा। मैंने आंखों के इशारे से कहा, खामोश रहो। वो मुस्कुरा दिया और कमरे में जाके किताब खोल ली। मैंने आंखों में देख लिया था कि वो कितना बदल गया है। पहले वो छोटे तानों पे टूट जाता था, मगर अब मजबूत पत्थर की तरह खड़ा है। उसने मुझे कहा, अम्मी, मैंने सब बर्दाश्त करने का अहद कर लिया है। जिस दिन मैं वर्दी में इनके सामने आऊँगा उस दिन ये खामोश हो जाएंगी। मैंने कहा, बेटा, वो दिन इंशाल्लाह जल्द आएगा। रात को मैंने दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे के राज को कायम रख, उसकी मेहनत को कामयाबी में बदल दे। और बेटा चराग के नीचे बैठा अगले मरहले की तैयारी में मसरूफ़ रहा। वो जानता था कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। घर के अंदर साजिशों और तानों का सिलसिला पहले ही ख़त्म नहीं हो रहा था कि एक दिन तूफ़ान बरपा हो गया। सुबह का वक्त था। मैंने आंगन में झाड़ू दिया और किचन की तरफ जा रही थी कि देवरानी ने मामूली बात पे शोर मचाना शुरू कर दिया। वो चीखते हुए बोली, ये औरत हमारे घर का सुकून बर्बाद कर रही है, अब बर्दाश्त नहीं होता। सास के करीब आ गई और बोली, इसे 2 लफ्ज़ सुनाओ वरना कल को ये हमें हुक्म देने लगेगी। इसी दौरान देवरानी अचानक मेरी तरफ बढ़ी। उसे मेरे बालों को मुट्ठी में जकड़ के ज़ोर से खींचा। मैं तवाज़ुन खो बैठी और फर्श पे गिर पड़ी। वो मुझे बालों से घसीटते हुए बोली, तेरा बेटा कभी कुछ नहीं बन सकता, इसके ख्वाब सब खाक में मिल जाएंगे। मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंजी और आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने हाथ जोड़ के कहा, खुदा के लिए छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मगर उसके हाथों में ज़रा भी रहम ना आया। मेरी चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। दूर पास देवर खड़ा था, मगर हिम्मत ना हुई कि बीच में पड़े। सास ने मजीद भड़काया, हाँ, इसे सबक सिखाओ, ये समझती है कि इसका बेटा कुछ बन जाएगा। देवरानी ने मुझे एक और धिक्का दिया। मैं दीवार से जा टकराई। मेरा सर चकराने लगा। बेटा उस वक्त घर पे नहीं था। वो इम्तिहानात के बाद अगले मरहले की तैयारी के लिए कहीं गया हुआ था। मगर उस लम्हे मैंने दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह मेरे बेटे को वो वक्त दिखा दे जब ये सब सर झुका के उसके सामने खड़े हों। ऐन उसी लम्हे दरवाजे पे ज़ोर से दस्तक हुई। पूरा घर चौंक गया। देवरानी ने बाल छोड़ दिया और तेज़ कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने सोचा शायद कोई पड़ोसी है जो शोर सुन के आया। दरवाज़ा खुला और सामने वही शख्स खड़ा था जिसे देखने के लिए मेरी दुआएं बरसों से आसमान तक जा रही थीं। मेरा बेटा सर से पाँव तक अफसर की वर्दी में पुरवकार अंदाज में खड़ा था। उसके सीने पे चमकता हुआ बैज और कंधों पे लगे हुए रैंक्स सबको शाम की तरह सूंघ गए। पूरा घर एक लम्हे के लिए साकित हो गया। देवरानी का मुंह खुला रह गया। सास की जुबान जैसे बंद हो गई। देवर ने भी नज़रें झुका ली। मैं फर्श पे बैठी थी, बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले और आंखों में आंसू। मेरा बेटा फ़ौरन मेरी तरफ लपका। उसने मुझे बाजुओं से सहारा दिया और बोला, अम्मी, आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं, आपका बेटा वापस आ गया है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी सारी दुआएं कबूल हो गईं। बेटे ने मेरी तरफ देख के कहा, अम्मी, अब ये सब ख़त्म हो गया, अब कोई आपको छू भी नहीं सकता। उसके आवाज़ में एक अज़म था। देवरानी पीछे हट गई और हकलाते हुए बोली, ये कैसे मुमकिन है, ये तो नाकाम हो गया था। बेटे ने उसे घूरा और कहा, सच कभी ज़्यादा दिन छुप नहीं सकता, तुम्हारे ताने मेरे लिए दुआ बन गए। सास ने कांपते हुए कहा, बेटा, हम तो बस मजाक कर रहे थे। वो उसके कदमों में गिरने लगी, मगर बेटे ने सख्त लहजे में कहा, आपने मेरी माँ को जलील किया, भूखा रखा, उस पर जुल्म किया, क्या ये सब मजाक था? उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि दीवारें गूंज उठी। देवर ने आगे बढ़ के कहा, भतीजे, मैंने कुछ बार मदद करने की कोशिश की थी। बेटे ने हाथ उठा के कहा, चचा, सच ये है कि आपने भी खामोशी से जुल्म का साथ दिया। देवर सर झुका के पीछे हट गया। मैंने अपने बेटे के हाथ को थामा और कहा, बेटा, मैं चाहती हूँ कि बदला मत लो, अल्लाह खुद हिसाब लेने वाला है। बेटे ने मेरी आंखों में देख के कहा, अम्मी, मेरा बदला ये है कि आज आप सबके सामने सर उठा के खड़ी हैं। इसके बाद मोहल्ले के कुछ लोग भी शोर सुन के अंदर आ गए। सबने जब मेरे बेटे को वर्दी में देखा तो हैरान रह गए। औरतें आपस में सरगोशी करने लगीं, ये तो वही लड़का है जिसे हम नाकाम समझ रहे थे। एक बुजुर्ग आगे बढ़ के बोले, ज़ीनत बहन, आपको मुबारक हो, आपकी मेहनत रंग ले आई। मेरी आंखों से फिर से आंसू निकले, मगर इस बार ये आंसू खुशी के थे। देवरानी का चेहरा फीका पड़ गया। उससे जल्दी से कहा, मैं तो बस गुस्से में थी। बेटे ने सख्ती से कहा, गुस्सा अब इंसानियत भुला देता है, मगर कानून सबके सामने बराबर है। उसे सबके सामने अज़म से कहा, अब ये घर मेरी माँ की इज्जत का मकाम होगा। जो भी उसके खिलाफ बोलेगा उसे कानून का सामना करना पड़ेगा।
پورے گھر پر خاموشی چھا گئی۔ میرا بیٹا میرے پاس کھڑا تھا۔ میں نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تو نے میری دعاؤں کا صلہ دے دیا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ برسوں کی جدوجہد، ظلم اور آنسو آج روشنی میں بدل گئے ہیں، اور یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس کے آگے ہر ظلم کا سایہ مٹ گیا۔ گھر کا صحن لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ دیورانی کی چیخوں اور سانس کی بڑبڑاہٹ کے بعد سب محلے والے اندر آ گئے۔ سب کی نظریں میرے بیٹے پہ جمی تھیں، جو وردی پہنے وقار کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، میں CSS آفیسر ہوں اور یہ میری ماں، میری پہچان ہے۔ اس کی آواز میں وہ گونج تھی کہ ہر طرف سکوت چھا گیا۔ محلے کی عورتوں کے منہ کھلے رہ گئے، مرد ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکے کو ہمیشہ تانے سننے پڑے، آج وہ اس مقام پہ کھڑا ہوگا۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ یہ دن دکھانے کے لیے تیرا شکر۔ بیٹے نے میرا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے کہا، یہ وہ عورت ہے جس نے ہر ظلم سہ کے بھی مجھے پڑھایا۔ اس کی قربانی کے بغیر میں کچھ نہیں تھا۔ ساس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ دیورانی نظریں جھکا کے پیچھے ہٹ گئی اور ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اسی دوران دیور کے ہاتھ میں وہ پرانا وصیت نامہ آیا جس نے کبھی پایا تھا مگر چھپا دیا تھا۔ شاید ضمیر کی خلش یا حالات کا دباؤ تھا۔ اس نے وہ کاغذ سب کے سامنے لا کے کہا، یہ دیکھو، یہ وصیت میرے بھائی کی ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ یہ جائیداد زینت اور اس کے بیٹے کے نام ہے۔ برسوں تک ہم سب نے اس حقیقت کو دبائے رکھا۔ کاغذ میرے ہاتھ میں دیا گیا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اسے پڑھا اور میری آنکھوں کے سامنے وہ سب ظلم گھوم گیا جو مجھے اس گھر میں سہنا پڑا تھا۔ محلے والے ہکا بکا رہ گئے۔ ایک عورت نے کہا، تو یہ سب سالوں کا ظلم صرف جائیداد ہتھیانے کے لیے تھا؟ دوسرے مرد نے غصے سے کہا، کیا غیرت ہے کہ بیوہ کا حق چھین لیا۔ لوگ ساس اور دیورانی کو برا بھلا کہنے لگے۔ دیورانی خوف زدہ ہو کے بولی، ہم نے یہ سب بچوں کے مستقبل کے لیے کیا تھا۔ مگر بیٹے نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، آپ نے یہ سب اپنی خود غرضی کے لیے کیا تھا۔ کچھ دیر بعد پولیس کی گاڑی دروازے پہ آ کے رکی۔ میرے بیٹے نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور کہا، یہ معاملہ قانون کے حوالے ہونا چاہیے۔ ساس اور دیورانی کانپنے لگیں۔ پولیس نے ان سے پوچھ گچھ شروع کی اور سب کے سامنے ان کا بیان قلم بند کیا۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ محلے والے دیکھ رہے تھے کہ جن عورتوں نے برسوں دوسروں کو ذلیل کیا، آج خود قانون کے سامنے جھک گئی۔ میرا دل اس لمحے انتقام کے بجائے سکون مانگ رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سے آہستہ سے کہا، بیٹا انہیں سزا نہیں دینی چاہیے، اللہ خود سب کا حساب لینے والا ہے۔ مگر بیٹا بولا، امی یہ کارروائی انصاف کے لیے ہے، بدلے کے لیے نہیں۔ آپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اب سب کے سامنے حقیقت آنا ضروری ہے۔ میں نے اس کی بات پہ سر ہلا دیا۔ پولیس نے کارروائی مکمل کی۔ محلے کے سب لوگوں کے سامنے یہ اعلان ہوا کہ جائیداد کا اصل حقدار میں اور میرا بیٹا ہے۔ دیورانی اور ساس کے چہرے پہ شرمندگی سے جھک گئے۔ عورتیں ایک دوسرے سے کہنے لگیں، زینت بہن کے صبر کا پھل ملا ہے، اللہ نے اسے سرخرو کیا۔ دیور جو ہمیشہ خاموش رہا تھا میرے قریب آ کے بولا، بھابھی مجھے معاف کر دو، میں چاہتا تو بہت کچھ بدل سکتا تھا مگر بزدلی نے مجھے روک دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، معافی دینا میرا کام ہے، مگر یاد رکھو خاموشی بھی ظلم میں شریک ہو جاتی ہے۔ وہ سر جھکا کے پیچھے ہٹ گیا۔ بیٹا سب کے سامنے بولا، میری ماں نے برسوں بھوک اور ذلت برداشت کی لیکن اس نے مجھے کبھی ہارنے نہیں دیا۔ میری کامیابی ہی میرا انتقام ہے۔ مجھے کسی کو سزا دے کے سکون نہیں چاہیے، بلکہ یہ حقیقت کہ میری ماں اب سر اٹھا کے فخر سے جی سکے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں امر ہو گئے۔ محلے والے مبارکباد دینے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا، زینت بہن آپ کی ہمت نے تاریخ بدل دی۔ کوئی کہہ رہا تھا، یہ بیٹا ماں کے لیے ہیرو ہے۔ میں سب کی باتیں سنتی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ جب سب لوگ جانے لگے تو میرا بیٹا میرے پاس آیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، امی اب آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، یہ گھر، یہ عزت سب آپ کا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلے مگر اس بار یہ آنسو خوشی میں ڈھل گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، یا اللہ یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے میں نے ہر رات دعا کی تھی۔ کہانی اس منظر پہ ختم ہوئی جہاں میں سر اٹھا کے فخر سے سب کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ ماں کی قربانی اور دعا کبھی رائے کا نہیں جاتی۔ صبر اور محنت انسان کو ہر ظلم میں جتوا دیتے ہیں۔